بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا بیع سلم کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی محمد ابن مجالد بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن شداد اور ابو بردہ نے عبداللہ بن ابی اوفا کے پاس بھیجا اور ہدایت کی کہ ان سے پوچھو کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ان کے زمانے میں گندم، زیتون اور گیہوں کی بیع کیا کرتے تھے؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہم شام کے کاشتکاروں کے ساتھ اس دور میں گیہوں، گندم، زیتون وغیرہ کی بیع سلم کیا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ صرف انہی سے بیع کیا کرتے تھے کہ جن کے پاس مال اصلی ہوا کرتا تھا، یا پھر کسی سے بھی کر لیا کرتے تھے؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، کہ وہ تو یہ پوچھتے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد ان دونوں حضرات نے مجھے ایک دوسرے صحابی حضرت عبد الرحمن بن ابزہ کی خدمت میں بھیجا، اور میں نے ان سے عرض کی کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ان کے زمانے میں بیع سلم کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ میں ان کے اصحاب گندم، زیتون اور گیہوں پر بیع سلم کیا کرتے تھے، اور اس پر وہ ان سے یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ کیا ان کے ہاں کھیتی ہے یا نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کس طرح سے اناج وغیرہ کی بیع سلم کیا کرتے تھے، یعنی زیتون، گیہوں، گندم، کھجوروں وغیرہ کی بیع کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی شخص اگر کسی دوسرے سے گندم، گیہوں، زیتون وغیرہ کی طلب کرتا، مدت اور وقت مقرر کر دیتا اور اسے رقم دے کر یہ کہتا کہ مجھے اس مقدار کی، اس معیار کی، اتنے وزن کی، اس وقت پر، اس مدت پر اتنی گندم چاہیے یا زیتون چاہیے یا کوئی اور اناج وغیرہ چاہیے، وہ اس کی طے شدہ زبان اس کے وقت کے مطابق اسے وہ اناج دے دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے اناج پر بیع ہوا کرتی تھی، جیسے کہ میں نے پہلے حدیث مبارکہ میں کھجوروں کے متعلق بیان کیا۔ اور اس حدیث مبارکہ کی خاص بات یہ ہے، لین دین میں خریدنے والا اور بیچنے والا ایک دوسرے سے یہ نہیں پوچھا کرتے تھے کہ تم نے یہ چیز خالص اس ہی جگہ سے لی ہے یا کہیں اور سے وصول کی ہے، کیا تمہارے ہاں اس چیز کے کھیت موجود ہیں، کیا تمہارے ہاں اس چیز کی زراعت ہوتی ہے، کیا تمہارے ہاں اس اناج کے اوپر زراعت کی جاتی ہے، کاشتکاری کی جاتی ہے، تو میں تم سے خریدوں گا، اگرچہ نہیں خریدوں گا۔ تو اس طرح کی بات چیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ کوئی بھی کسی شخص کو کہہ دیتا کہ یہ رقم رکھ لو اور مجھے فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں وزن اور مقدار اور معیار کے ساتھ فلاں اناج چاہیے، تو لوگ اسے لا کر دے دیا کرتے تھے۔ کوئی بھی کسی سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے یہ اناج مخصوص اس جگہ سے لیا جہاں اس کی کاشتکاری کی جاتی ہے، یا پھر کسی مخصوص دکاندار سے لیا کہ جہاں اس چیز کی زراعت کو لا کر بیچا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ جو جس سے جتنی بات کرتا تھا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اسے اسی طرح اس کی زبان کے مطابق، اس کے طے شدہ فیصلے کے مطابق وہ چیز لا کر دے دی جاتی تھی۔ تو اسے کہتے ہیں اناج پر بیع سلم، یعنی کچھ خاص چیزوں کا ذکر کیا گیا، گندم، زیتون، کھجوریں اور جوار وغیرہ۔ تو اس طرح کی چیزوں پر وقت کو اور ایک رقم کو طے شدہ کر کے، پہلے ہی سے بات چیت اور فیصلہ کر کے خرید و فروخت کی جاتی تھی، کہ جس میں کسی بھی طرح کا سوال نہیں کیا جاتا تھا، اور بیچنے والے اسے ایمانداری کے ساتھ وعدے کے مطابق بیچا کرتے تھے۔ تو ہم میں سے بھی اگر کوئی ان چیزوں پر بیع سلم کرنا چاہے، یعنی اس طرح کی خرید و فروخت کرنا چاہے کہ پہلے ہی سے فیصلہ کر لے، پہلے ہی سے رقم دے دے اور فلاں تاریخ، فلاں مدت کو مقرر کر کے لے لے، تو ایسا کرنا جائز ہے، جیسے کہ میں نے پہلی حدیثوں میں بھی بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔